الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفسیر التابعین، تابعین کی تفسیر. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تفسیر بالمأثور وہ ہے جس میں قرآنی آیات کی تفسیر قرآن کے ذریعے یا احادیث شریفہ کے ذریعے یا صحابہ کے اقوال کے ذریعے کی جائے. اسی کی روشنی میں کتاب میں سب سے پہلے سنت سے تفسیر کا بیان ہوا، اس کے بعد صحابہ کی تفسیر کا بیان ہوا، اور آج تابعین کی تفسیر کا بیان ہے. تفسیر التابعین، تابعین کی تفسیر. اولا اقوال التابعین فی التفسیر، تفسیر میں تابعین کی اقوال. ثانیا مدارس التفسیر فی عصر التابعین، تابعین کے دور میں تفسیر کے مکاتب، تفسیر کے مدارس. ثالثا اشہر المفسرین من التابعین، تابعین میں مشہور مفسرین کرام، مشہور تابعین مفسرین کرام. رابعا اختلاف العلماء فی الاخذ بتفسیر التابعی، علماء کا اختلاف تابعی کی تفسیر قبول کرنے کے سلسلے میں، علماء کا اختلاف تابعی کی تفسیر قبول کرنے کے سلسلے میں. خامسا اول من دون علم التفسیر، سب سے پہلے علم تفسیر کو کس نے مدون کیا. یہ 5 باتیں ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہوگی تفسیر تابعین کے ذیل میں. تفسیر تابعین کے ذیل میں ان 5 باتوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. پہلی بات ہے اقوال التابعین فی التفسیر، تفسیر میں تابعین کی اقوال. اقوال التابعین فی التفسیر ہی المصدر الرابع فی التفسیر، تابعین ہیں سلسلے میں، تابعین کے تفسیری اقوال تفسیر کے سلسلے میں چوتھا مصدر ہے. یعنی پہلا مصدر تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، دوسرا مصدر قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے، اور تیسرا مصدر قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ذریعے، اور چوتھا مصدر قرآن کی تفسیر اقوال تابعین کے ذریعے. فَإِذَا لَمْ يَجِدْ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، اگر ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ پائیں، کسی آیت کے سلسلے میں ہمیں قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملے، ولا بسنتی، اور نہ سنت سے ملے، ولا باقوال الصحابہ، اور نہ اقوال صحابہ سے ملے، فإننا نرجع في ذلك إلى أقوال التابعین، تو اس سلسلے میں ہم اقوال تابعین کی طرف رجوع کریں گے. لأنهم اقرب إلى الصواب، اس لیے کہ وہ صواب یعنی درست ہونے سے زیادہ قریب ہیں. فی فہم القرآن، قرآن کے فہم میں. فقد اخذوا التفسیر عن الصحابہ، ان لوگوں نے تفسیر کو صحابہ سے لیا ہے، ان لوگوں نے تفسیر کو صحابہ سے اخذ کیا ہے. فہم قرآن کے سلسلے میں ان کا جو فہم ہے وہ صواب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ صحابہ سے انہوں نے تفسیر کو لیا ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر اقوال تابعین تفسیر قرآن میں چوتھے مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں. مصادرہم فی تفسیر، تفسیر کے سلسلے میں ان کے مصادر، ان کے مراجع، یعنی تابعین نے جو تفسیر کی ہے اس کی بنیادیں کیا تھیں، کن مصادر اور کن بنیادوں اور کن مراجع ہیں کی بنیاد پر انہوں نے تفسیر کی. لقد كانت حاجة المشتغلين بالتفسير من التابعين،
تابعین میں سے تفسیر میں مشغول رہنے والوں کی ضرورت یہ تھی کہ ان یکملوا محتاج الی بیان، کہ جو چیز بیان کی محتاج ہے اس کو مکمل کریں۔ تابعین میں سے جو تفسیر قرآن میں مشغول رہے ہیں ان کا تعلق تفسیر قرآن سے اس طرح تھا کہ جو چیز بیان کی محتاج ہے اس کو مکمل کرے۔ فزادوا فی التفسیر بمقدار الحاجتی، تو انہوں نے تفسیر میں ضرورت کے مطابق اضافہ کیا، کیونکہ ان کے پاس جو ہے قرآن کی آیات تھیں، ان کے پاس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تھی، اور ان کے پاس صحابہ کے اقوال تھے۔ تو جو چیزیں ان میں ملتی تھیں وہ تو ان کے پاس تھیں، اب انہوں نے کیا کیا کہ جو چیزیں یہاں نہ ملیں تو اس کو انہوں نے ضرورت کے مطابق، کیونکہ ان کی ضرورت تھی تو اس کو مکمل کیا۔ معتمدین فی ذلک علی ما یأتی، اس میں حسب ذیل چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی حسب ذیل مصادر اختیار کرتے ہوئے، یہ مصادر ہیں ان کے تفسیر میں۔ اولا فہم کتاب اللہ علی ما جاء فی الکتاب نفسہ، کتاب اللہ کا فہم جیسا کہ خود کتاب اللہ میں آیا ہوا ہے، یعنی انہوں نے قرآن کو پڑھا اور دیکھا کہ قرآن کی کون سی آیت کس آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو اس طرح انہوں نے حاجت کے مطابق اس کی تفسیر بیان کی۔ کتاب اللہ کا فہم جیسا کہ خود کتاب میں آیا ہے۔ ثانیاً ما رواہ الصحابۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یعنی احادیث کے ذریعے۔ ثالثاً ما سمعوه من الصحابۃ فی تفسیرہم للقرآن، قرآن کی تفسیر میں انہوں نے جو کچھ صحابہ کرام سے سنا اس سے انہوں نے تفسیر کی۔ خامساً ما اخذوه من اہل الکتاب مما جاء فی کتبہم، جو اہل کتاب سے انہوں نے حاصل کیا، جو اہل کتاب سے انہوں نے لیا جو ان کی کتابوں میں آیا ہوا ہے، یعنی اسرائیلیات سے بھی انہوں نے تفسیر کی۔ خامساً ما فتح اللہ به علیہم من طریق الاجتہاد والنظر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کشادہ کیا، ان کے لیے جس چیز کے دروازے کھولے، اجتہاد اور غور و فکر کے ذریعے۔ اجتہاد اور غور و فکر انہوں نے کیا قرآن مجید پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اجتہاد کے غور و فکر کے جو دروازے کھولے اس کی روشنی میں بھی انہوں نے تفسیر کی۔ تو یہ 5 مصادر تھے ان کے، تابعین کے تفسیر قرآن کے سلسلے میں 5 مصادر تھے۔ سب سے پہلے قرآن، دوسری سنت، تیسری صحابہ کے اقوال، چوتھے بنی اسرائیل کی باتیں، اور 5واں اجتہاد۔ اس کے بعد دیکھیے مدارس التفسیر فی عصر التابعین، تابعین کے دور میں تفسیر کے مکاتب، کیونکہ صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے، تو جہاں صحابہ گئے وہاں ایک مدرسہ قائم ہو گیا، اور وہاں جو لوگ موجود تھے، جو تابعین موجود تھے، انہوں نے وہاں جو صحابی گئے تھے ان سے تفسیر کو اخذ کیا، ان سے تفسیر کو حاصل کیا۔ لہذا یہ مختلف مدارس تھے، یہ مختلف مکاتب تھے جو صحابہ کے ہاتھوں تشکیل دیے گئے تھے، اور تابعین نے وہاں صحابہ سے سیکھا تھا۔ من المعلوم ان صحابۃ رضوان اللہ علیہم لم یستقروا فی بلد واحد، یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کسی ایک ملک میں، کسی ایک شہر میں نہیں رہے، انہوں نے کسی ایک جگہ قیام نہیں کیا، بل تفرقوا فی الامصار، بلکہ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ وحملوا معهم ما وعوه من العلم، اور جو علم انہوں نے جمع کیا تھا وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، جہاں بھی گئے جو علم انہوں نے جمع کیا تھا اس اپنے ساتھ لے کر گئے۔ مما حفظوه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا تھا۔ فجلس الیہم کثیر من التابعین، ان کے پاس بہت سے تابعین بیٹھ گئے، یعنی بہت سے تابعین نے ان سے سیکھا۔ یاخذون العلم، ان کے پاس بہت سے تابعین بیٹھ گئے، یاخذون العلم عنہم، ان سے علم حاصل کرتے ہوئے،
وَيَنْقُلُونَهُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ، اور اپنے بعد والوں کے طرف اسے نقل کرتے ہوئے، صحابہ سے لیتے اپنے بعد والوں کے پاس نقل کر دیتے۔ فقامت فی هذه الامصار المختلفة مدارس علمیت، ان مختلف شہروں میں بہت سے علمی مدارس قائم ہو گئے، ان مختلف شہروں میں بہت سے علمی مکاتب قائم ہو گئے، علی ید صحابتی، صحابہ کے ہاتھوں پر، تتلمذ فیہا کثیر من التابعین، جس میں بہت سے تابعین زانوئے تلمس طے کرتے، یعنی جس میں بہت سے تابعین شاگردی کا شرف حاصل کرتے، صحابہ سے سیکھتے۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اما تفسیر فعالم الناس به اہل مکہ، کہ تفسیر کے سب سے زیادہ جاننے والے وہ مکے والے ہیں، یعنی وہ مکتبہ جو مکے میں قائم ہوا تھا، وہ مدرسہ جو مکے میں قائم ہوا تھا، تفسیر کے سب سے زیادہ جاننے والے اہل مکہ ہیں، لأنہم اصحاب ابن عباس، اس لیے کہ وہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ابن عباس کے اصحاب ہیں۔ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ مکے میں رہے، تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب ہیں، کا مجاہد، جیسا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ عطا ابن ابی رباح، اور عطا ابن ابی رباح ہیں، وہ اکرمہ مولا ابن عباس، اور اکرمہ ہیں جو عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وغیرہم من اصحاب ابن عباس، اور ان کے علاوہ دوسرے جو عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، کطاؤس، جیسا کہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ابو الشعثا، اور ابو الشعثا رحمہ اللہ ہیں، وہ سعید بن جبیر، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ امثالہم، اور انہی کی طرح دوسرے۔ وکذالک اہل الکوفۃ من اصحاب ابن مسعود، اور اسی طرح اہل کوفہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق گئے تھے اور کوفہ میں وہ رہ گئے۔ ومن ذلک ما تمیزوا به علی غیرہم، اور اس میں وہ چیزیں ہیں جس میں انہوں نے امتیاز حاصل کیا دوسروں پر، یعنی جو مدرسہ مکے میں قائم ہوا اس کے کچھ امتیازات ہیں، اور جو مدرسہ کوفے میں قائم ہوا اس کے کچھ امتیازات ہیں۔ وعلماء اہل المدینہ فی التفسیر، اور تفسیر میں اہل مدینہ کے اہل علم، مثل زید بن اسلم، جیسے زید بن اسلم ہیں، الذی اخذ عنہ مالک التفسیر، جن سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لیا، زید بن اسلم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لیا، اور امام مالک زید بن اسلم نے کس سے لیا؟ ابی بن کعب سے، ابی بن کعب سے انہوں نے لیا۔ تو مکے میں عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتبہ، اور کوفے میں عبداللہ ابن مسعود صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتبہ، اور مدینے میں ابی بن کعب کا مکتبہ۔ وہ اخذ عنہ ایضاً، اور اسی طرح زید ابن اسلم سے تفسیر کو لیا ابنہ عبد الرحمن، ان کے لڑکے عبد الرحمن نے، وہ اخذ اور عبد الرحمن عبداللہ ابن وہب، اور عبد الرحمن سے عبداللہ ابن وہب نے لیا۔ تو اس طرح سلسلہ بسلسلہ یہ تفسیر کو ایک دوسرے سے حاصل کرتے رہے۔ یتضح لنا من مدارس فی التفسیر ہی اوپر قول گزر چکا، جو قول اوپر تھا وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا، اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سابق قول سے واضح ہوتا ہے ہمیں، ان للتابعین کے تابعین کے مدارس تھے، فی التفسیر ہی کالآتی، تفسیر میں تابعین کے مدارس تھے، اور وہ اس طرح ہیں جو جن کی تفصیل نیچے دی جا رہی ہے۔ مدرسۃ التفسیر بھی مکہ، مکے میں تفسیر کا مدرسہ، قامت هذه المدرسة على يد عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قائم ہوا۔ ومن اشہر ما تتلمذ على یدیہ، جنہوں نے ان کے ہاتھوں شاگردی کا شرف حاصل کیا، ان میں سب سے مشہور جو ہیں وہ ہیں سعید بن جبیر، وہ مجاہد، وہ اکرمہ، وہ طاؤس ابن کیسان الیمانی، وہ عطا ابن ابی رباح رحمہم اللہ۔ یہ حضرات ہیں سعید بن جبیر، مجاہد، اکرمہ، طاؤس، عطا ابن رباح، یہ حضرات ہیں
जिन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शागिर्दी का शरफ हासिल किया तफसीर के सिलसिले में। मदरसतु तफसीर बिल मदीना, मदीने में तफसीर का मदरसा। क़ामत हाज़िल मदरसतु अला यदी उबय इब्न कअब, ये मदरसा उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कायम हुआ। अल्लज़ी युअद्दु अशहरु मन ततलम्मज़ अलैहि, और जो शुमार किया जाता है कि वो उनसे जिन्होंने शागिर्दी का शरफ हासिल किया वो है ज़ैद इब्न असलम व अबुल आलिया व मोहम्मद इब्न कअब अल-क़ुरज़ी रहमहुमुल्लाह। ज़ैद इब्न असलम है, अबुल आलिया है और मोहम्मद इब्न कअब हैं रहमहुमुल्लाह। मदरसतुत तफ़सीर बिल कूफा, सबक बिल्कुल आसान है क्योंकि उसकी इबारत पढ़ने से ही उसके माने समझ में आ रहे हैं और बिल्कुल सिर्फ उसकी इबारत का जो माना है वही उसका मफ़हूम भी है, तो इसलिए इसमें कोई गहराई नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मदरसतुत तफ़सीर बिल कूफा, कूफे में तफसीर का मकतब। क़ामत हाज़िहिल मदरसतु अला यदी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मदरसा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कायम हुआ। व मिन अशहरी मन ततलम्मज़ अला यदैहि अलक़मा इब्न क़ैस, और जिन्होंने उनके हाथों शागिर्दी हासिल की या शागिर्दी का शरफ हासिल किया उनके पास, वो हैं अलक़मा इब्न क़ैस रहमहुल्लाह व मसरूक़ रहमहुल्लाह वल हसन अल बसरी रहमहुल्लाह व क़तादा इब्न दआमा अस्सुदूसी रहमहुल्लाह। तो ये हजरात हैं जिन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तफसीर का इल्म हासिल किया। तो आपके सामने तीन मदरसे बयान किए गए, तीन मकातिब बयान किए गए और तीन मकातिब में जो मशहूर ताबीन हैं जिन्होंने इन तीन मकातिब के सहाबा से तफसीर का इल्म हासिल किया, उनके नाम दिए गए, उनमें से कुछ नाम दिए गए। अब यहाँ नीचे कुछ मशहूर जो मुफस्सिरीन किराम ताबीन में से उनका तारुफ करा रहे हैं, उनका मुख्तसर तारुफ करा रहे हैं। अशहरुल मुफस्सिरीन मिन ताबीन, ताबीन में मशहूर मुफस्सिरीन किराम, ताबीन के मशहूर मुफस्सिरीन किराम। सनुरिदु फीमा यली तारीफन लिमुफस्सिरिन वाहिदिन मिन कुल्ली मदरसतिन मिन मदारिस साबिक़ती। नीचे हम तारुफ पेश करेंगे हर मदरसे के जो ऊपर गुजर चुके हैं, जो मदारिस ऊपर गुजर चुके हैं, उसमें से हर मदरसे के एक मुफस्सिर का। नीचे हम तारुफ पेश करेंगे जो ऊपर मदारिस गुजर चुके हैं उनमें से हर मदरसे के एक मुफस्सिर का। मिन मदरसत तफसीर भी मक्का, मक्के के मकतबे तफसीर से मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु या मुजाहिद रहमहुल्लाह, ये कोई हरज नहीं है क्योंकि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए और ये उनके लिए है जो अपने रब से डरता हो। तो ये खिताब सहाबा के साथ खास नहीं है बल्कि हम दूसरों को भी कह सकते हैं क्योंकि ये दुआ है, ये दुआ है, दूसरों को भी दे सकते हैं। लेकिन आम मफहूम में पहचान के लिए, लोगों की पहचान के लिए हमारा ये मामूल बन गया है कि हम अंबिया का जिक्र करते हैं तो अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जब सहाबी का जिक्र करते हैं तो रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, और जब ताबी या उनके बाद दीगर क़यामत तक आने वाले अहले इल्म का या सालिहीन का जिक्र करते हैं तो हम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, ये पहचान के लिए। लेकिन जहाँ पहचान का ऐसा कोई मसला ना हो वहाँ हम जो है रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, कोई हरज की बात नहीं है। हुवल इमाम अस्सिक़तु शेखुल क़ुर्रा वल मुफस्सिरीन, वो इमाम हैं, फ़िक़ा हैं, शेखुल क़ुर्रा हैं, वल मुफस्सिरीन और मुफस्सिरीन और क़ुर्रा के शेख हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हज्जाज ये उनकी कुनियत है, मुजाहिद इब्न हजर अल मक्की, मौला अस्साइब इब्न अबी साइब, साइब इब्न अबी साइब के वो आज़ाद करता गुलाम है। वुलिद फ़ी खिलाफती उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सनता 21, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में वो पैदा हुए सन 21 हिजरी में। 21 हिजरी
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے عہد میں وہ پیدا ہوئے۔ کان رحمہ اللہ اوثق اصحاب ابن عباس، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ قابل اعتماد صحابہ میں سے تھے، بہت زیادہ قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ولہذا اعتمد علی تفسیرہ البخاری، اسی لیے ان کی تفسیر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعتماد کیا، والشافعی اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وغیرہما اور ان کے علاوہ دوسروں نے۔ روى ابن اسحاق عنہ انہ قال، ابن اسحاق رضی اللہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ان سے کہ انہوں نے کہا، یعنی ابن اسحاق رحمہ اللہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بیان کیا کہ انہوں نے کہا، ارست المصحف علی ابن عباس، کہ میں نے مصحف کو عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش کیا، ثلاث عرضات، 3 دفعہ، 3 پیشیاں، من فاتحتہ الی خاتمتہ، ابتدا سے لے کر اس کے ختم تک، اوقفہ عند کل آیت، ہر آیت پر میں ان کو ٹھہراتا تھا، رکاتا تھا، واسألہ عنہا، اور ان سے سوال کرتا تھا۔ بڑی عظیم بات ہے، بڑی عظیم بات ہے کہ ایک بار نہیں 3 مرتبہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی۔ یہ بہت ہی عظیم مرتبہ ہے تفسیر کے تعلق سے۔ وکان سفیان الثوری یقول، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک بہ، جب مجاہد سے تمہیں تفسیر مل جائے تو وہ تمہارے لیے کافی ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو، وہ تمہارے لیے کافی ہے، اسے مضبوط پکڑ لو۔ توفی بمکہ سنۃ 400 وعمرہ 83 سنۃ، مکے میں وہ 104 ہجری میں وفات پائے، 104 ہجری مکے میں ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 83 سال تھی، 83 سال کی عمر میں۔ تو یہ ایک مدرسے کے مفسر تھے۔ دوسرا مدرسہ کون سا ہے؟ من مدرسہ التفسیر بالمدینہ، مدینے کے مکتبہ تفسیر سے، زید بن اسلم رضی اللہ عنہ، زید بن اسلم رضی اللہ عنہ، وہ الامام الحجہ القدوہ، وہ امام ہیں، حجت ہیں اور قدوہ ہے، یعنی نمونہ ہے۔ کان ثقۃ عالمۃ، وہ ثقہ تھے، عالم تھے۔ وہ کان یرسل، اور وہ ارسال سے کام لیتے تھے، یعنی حدیثیں صحابی کے نام کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتے تھے، مرسل روایات وہ بیان کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ثقہ ہیں، عالم ہیں، جہاں وہ مرسل روایات بیان کریں گے وہاں تحقیق ہوگی، لیکن جہاں یہ بات نہیں ہوگی وہاں یہ بات وجہ نہیں بنے گی۔ ابو اسامہ او ابو عبداللہ، ان کی کنیت یا تو ابو اسامہ تھی یا ابو عبداللہ تھی۔ زید بن اسلم العدوی المدنی، الفقی المفسر، فقی تھے، مفسر تھے، مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آزاد کردہ غلام تھے۔ کان من کبار التابعین الذین عرفوا بالتفسیر، کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے تابعین میں سے ہیں جو تفسیر کے بارے میں معروف ہوئے، تفسیر کے بارے میں جن کی پہچان ہوئی، تفسیر کے بارے میں جو جانے گئے۔ کان معروفا بغزارۃ العلم، علم کی گہرائی کے بارے میں وہ معروف تھے، بین معاصری ہی، ہم عصر اپنے معاصرین میں گہرے علم کے سلسلے میں وہ معروف تھے۔ فکانوا یجلسون الیہ، لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے، ویأخذون عنہ، اور ان سے سیکھتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ واشر من اخذ عنہ ابن عبد الرحمن ابن زید، اور ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان میں ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن زید ہیں، وہ مالک بن انس امام دار الہجرہ، اور مالک ابن انس ہیں جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں۔ دار الہجرہ مدینہ ہے، جو مدینہ کے امام کہلاتے ہیں۔ توفی سنۃ 36 سنۃ 36 36 و100 من الہجرہ، 136 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ توفی سنۃ 36 و100 من الہجرہ، 136 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ثالثا من مدرسۃ التفسیر بالکوفہ، کوفے کے مکتبہ تفسیر سے، الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو سعید
ابو سعید ان کی کنیت ہے. الحسن ابن ابی الحسن یسار البصری، الحسن ابن ابی الحسن یسار البصری. ولدا لستہ، عمر بن خطاب جب 2 سال باقی تھے تب ان کی ولادت ہوئی تھی، یعنی ان کی خلافت کے خاتمے کے 2 سال پہلے. وکان فصیحا، فصیح زبان تھے. ورعن، وہ بہت متقی تھے. ورع یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جو تقوی میں بہت بلند معیار کا ہوتا ہے، جو بعض ایسی چیزوں کو بھی جو حرام نہیں ہے اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ حرام ہوں گے، یعنی شبے کی چیزوں سے بھی بچنے والے. زاہد تھے. لا یسبق فی وعظہ، ان کے وعظ میں کوئی ان سے مسابقہ نہیں کر سکتا تھا. بہت ہی دل نشین اور بہت ہی مؤثر وعظ نصیحت کیا کرتے تھے. جمع الی صلاحہ و ورعہ غزارۃ علمہ، ان کے صالحیت اور ان کے تقوی کے ساتھ انہوں نے علم کی گہرائی کو بھی جمع کیا. بکتاب اللہ و سنت رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم. وہ احکام الحلال والحرام، اور حلال و حرام کے احکام کا علم. صالحیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان چیزوں کے علم کی گہرائی بھی جمع کی. وقد شہد له بالعلم خلق کثیر، ان کے علم کی گواہی دی بہت سے لوگوں نے. منہم انس بن مالک، ان میں مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. فقد قال فیہ، انہوں نے ان کے بارے میں کہا سل الحسن فإنه حفظ ونسینا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، وہ یاد کی رکھے ہیں اور ہم بھول چکے ہیں. ظاہر ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی عمر ملی تھی، اور عمر طویل ہو تو اس کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں. تو آخری دور میں وہ بھول جاتے تھے، تو وہ واضح طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کرو، اس لیے کہ ان کو یاد ہے اور ہم بھول چکے ہیں. توفی رحمہ اللہ سنت 10 و 100 من الہجرہ، رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. یہ اب اس میں ایک اور جو بحث ہے وہ ہے اختلاف العلماء فی الاخذ بالتفسیر التابعی، تابعی کی تفسیر لینے کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف. تابعی کی تفسیر کو قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے، اس سلسلے میں اہل علم کا جو اختلاف ہے وہ یہاں بیان ہے، اس کا یہاں بیان ہے، اور اس میں جو راجح قول ہے اس کا بھی ذکر ہوگا. اختلف العلماء فی الرجوع الى تفسیر التابعین والاخذ باقوالہم، علماء نے اختلاف کیا ہے تفسیر تابعین کی طرف رجوع کرنے اور ان کے اقوال کو لینے کے سلسلے میں. اذا لم يؤثر في ذلك شيء عن رسول، اذا لم يؤثر في ذلك شيء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مروی نہ ہو، او عن صحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. کل آتی جیسا کہ آ رہا ہے، یعنی ان کا اختلاف جو ہے وہ نیچے ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی تابعین کے تفسیری اقوال لینے اور ان کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ نیچے بیان کیا جا رہا ہے. وہ کس طرح اختلاف، لیکن کب؟ جبکہ ان کا کوئی قول ایسا ہو جس کے بارے میں سنت سے کوئی چیز واضح نہ ہو اور صحابہ سے بھی کوئی قول نہیں آیا ہو، یعنی ان کا اپنا قول ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ سنت کو بیان کریں گے تو قبول کریں گے، جب صحابہ کے قول کو بیان کریں گے تو قبول کریں گے کیونکہ وہ صحابی کا قول ہے. لیکن جب ان کا کوئی ایسا قول ہے جو سنت یا صحابی کا نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا ہے، تو اس صورت میں اہل علم نے ان کے قول کو لینے نہ لینے کے سلسلے میں حسب ذیل اختلاف کیا ہے. اولا ذهب بعض العلماء خذوا کہ تابعی کی تفسیر کو نہیں لیا جائے گا. بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ تابعی کی تفسیر کو نہیں لیا جائے گا. واستدلوا، اور انہوں نے استدلال کیا ہے، انہوں نے دلیل دی ہے. کیا دلیل دی ہے؟ بأن التابعین لیس لهم سماع من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا. فلا يمكن الحمل علیہ، تو اس پر محمول نہیں کیا جا سکتا. کما قیل فی تفسیر صحابی، جیسا کہ صحابی کی تفسیر میں یہ کہا جا سکتا ہے
इन्नहु महमूल अला सिमाही मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने जो बात कही है मुमकिन है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो। तो सहाबी की तफसीर के सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हो सकता है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कौल ये बात सुनी हो, ये तफसीर सुनी हो, ये एहतिमाल सहाबी की तफसीर में होता है, इसलिए हम उसको लेंगे। लेकिन यह एहतिमाल तो ताबी की तफसीर में नहीं होता, इसलिए नहीं लेंगे। ये एक वजह हो गई। दूसरी वजह क्या हुई? वो बिअन्नहुम लम युशाहिदुल क़राइना वल अहवाल अल्लती नज़ल अलैहिल क़ुरान, कि उन्होंने वो हालात और वो वैसे मंजर, वो क़राइन और अहवाल नहीं देखे जिसमें कुरान नाजिल हुआ। जैसे कि सहाबा ने देखा, क्योंकि सहाबा कुरान के नाजिल होने के वक्त मौजूद थे, किस बारे में नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, वो उन्होंने देखा था। लेकिन ताबीन ने उन क़राइन, उन अहवाल को नहीं देखा। फयजुज़ु अलैहिम ख़तउ फ़ी फ़हमिल मुराद व ज़न्नि मा लैसा दलीलन, तो उनके लिए ये चीज़ मुमकिन है, उनसे खता का जवाज़ पाया जाता है, यानी उनसे खता का इम्कान होता है। फ़ी फ़हमिल मुराद, कुरान में जो आयत है उसकी मुराद के समझ में, व ज़न्नि मा लैसा दलीलन, और जो दलील नहीं है उसको दलील समझने के सिलसिले में। तो मुराद के फ़हम में और जो दलील नहीं उसको दलील समझने के सिलसिले में उनसे खता का इम्कान है, उनसे खता हो सकती है। व मा ज़ालिका फ़अदालुत ताबिईन गैर मंसूसिन अलैहा, इसके साथ साथ ताबिईन की अदालत गैर मंसूस है, इन्हें नस्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। कमा नस्स अदालत सहाबा, जैसा कि सहाबा की अदालत के बारे में नस्स आई है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं। तो सहाबा के बारे में जैसे नस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, वैसे ताबीन के सिलसिले में ऐसी कोई नस नहीं है। वह हुआ रिवायतुन अनिल इमाम अहमद, और ये एक कौल है अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का। अब अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से दो अक़वाल मरवी हैं, उसमें से एक कौल ये भी है। तो ताबीन की तफसीर लेने या ना लेने के सिलसिले में ये पहला कौल है, जिसमें ये बात बयान की गई कि उनके कौल को नहीं लिया जाएगा, और उसके दलाइल ये दिए गए कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना, और दूसरा ये कि उन्होंने उन क़राइन, उन अहवाल को नहीं देखा जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इसलिए उनसे मुराद को समझने में, फहम किसी कुरान की इस मुराद को समझने में उनसे खता का इम्कान है। और तीसरी बात ये कि जैसा कि अदालत सहाबा मंसूस अलैह है, उस तरह ये अदालत ताबीन मंसूस अलैह नहीं है। सानियन, दूसरा कौल है। दूसरा कौल क्या है? ज़हब अक्सर मुफस्सिरीन, अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं। वो बाज़ अहले इल्म का कौल था, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन का जो कौल है वो ये है। ज़हब अक्सर मुफस्सिरीन व रिवायतुल उख़रा अन इमाम अहमद, अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं, और अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की एक दूसरी रिवायत जो है वो ये है, क्या है? इला अन्नहु युअख़ज़ु बिक़ौलि ताबिई फ़ी तफ़सीर, के तफसीर में सहाबी का कौल लिया जाएगा। लिअन्न ताबिईन तलक़्क़ौ गालिब तफ़सीरातिहिम अन सहाबा, इसलिए कि ताबिईन ने तफसीर का गालिब हिस्सा सहाबा से हासिल किया। फ़मुजाहिद मसलन यक़ूल, जैसा कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह हैं कहते हैं, अरस्तुल मुसहफ़ अला इब्न अब्बास सलासा अरदातिन मिन फ़ातिहतिही इला ख़ातिमतिही उक़िफ़ुहु इंद कुल्लि आयतिन मिन्हु व असअलुहु अन्हा, मैंने मुसहफ़ को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पेश किया, 3 पेशियाँ, उसके आगाज़ से उसके इख्तिताम तक, हर आयत पर उन्हें ठहराता था और उसके बारे में पूछता था। व क़तादा यक़ूल, और क़तादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मा फ़िल क़ुरानि आयतुन इल्ला व क़द समिअतु फ़ीहा शैअन, कुरान में कोई आयत नहीं मगर ये कि उसके बारे में मैं कुछ न कुछ सुना हुआ है, उसके बारे में मैंने कुछ न कुछ सुना है। वलिज़ा हका अक्सर मुफस्सिरीन अक़वाल ताबिईन फ़ी कुतुबिहिम, इस वजह से अक्सर मुफस्सिरीन किराम ने ताबिईन के अक़वाल को अपनी किताबों में बयान किया है। वो नक़लूहा अन्हुम, और उनसे उन अक़वाल को नकल किया है। मा एतिमादिहिम अलैहा, उन पर एतमाद करते हुए, ताबीन के अक़वाल पर एतमाद करते हुए अक्सर मुफस्सिरीन किराम ने उनके अक़वाल को नकल किया है। हम जब इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफ़सीर देखते हैं, तफ़सीर इब्न कसीर, तो देखते हैं कि एक कौल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान करते हैं, तो उसके बाद फिर नीचे ताबीन के कई अक़वाल आते हैं। मिसाल के तौर पर अत्ताइबून अल-आबिदून, उस आयत में अस्साइहून है, अस्साइहून की तफ़सीर में
عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد الصائمون ہے، روزے دار اس سے مراد ہیں. جہاں بھی الصائمون آئے گا وہ کہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ وہ الصائمون ہے، الصائمون ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قول جو آتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قول آتا ہے، وہ اکرمہ سے ہے. جی ہاں، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو دوسرا قول آتا ہے، السائحون سے مراد علم حاصل کرنے والے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام جیسے عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، ان کے قول کو بیان کرتے ہیں سائحون کی تفسیر میں، اسی طرح ان کی تفسیر کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں. تو اہل علم نے قبول کیا ہے، باوجود یہ کہ دونوں تفسیروں میں اختلاف ہے، لیکن گنجائش ہے، اس معنی کی بھی گنجائش ہے، اس معنی کی بھی گنجائش ہے. تو اس لیے جو ہے اہل علم نے اس کو قبول کیا اور ان پر اعتماد کیا ہے. وقد ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عن شعبۃ ابن حجاج قوله، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے قول کو ذکر کیا ہے. کیا قول ہے وہ؟ یہ بہت اہم قول ہے. اقوال التابعین فی الفروع لیست بحجت، تابعین کے اقوال فروع میں حجت نہیں ہے. تابعین کے اقوال فروع میں حجت نہیں ہے. فروع سے مراد جو دین کے فروعات ہیں ان میں، جیسے عام طور پر جب اصول بولتے ہیں تو اس سے مراد عقائد لیتے ہیں، جب فروع بولتے ہیں تو اس سے مراد دیگر عبادات لیتے ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. تو تابعین کے اقوال فروع میں حجت نہیں ہے. فکیف تکون حجہ فی التفسیر، تو تفسیر میں کیسے حجت بن سکتے ہیں؟ یعنی انہا لا تکون حجتا علی غیرہم ممن خالفہم. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مخالفین پر وہ حجت نہیں ہو سکتے. وہ ھذا صحیح، اور یہ بات صحیح ہے. یعنی تابعین میں سے ایک تابعی کا کسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں ایک قول ہے، دوسرے تابعی کا دوسرا قول ہے، تو پھر ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے بارے میں کسی کو حجت نہیں بنایا جا سکتا جو مخالف ان سے مخالفت کریں گے. تو جب ان کے قول کے خلاف میں کسی تابعی کا قول ہوگا تو اس صورت میں تو وہ حجت نہیں ہوں گے. وہذا صحیح. اما اذا اجتمعوا علی الشیء، لیکن جب وہ کسی چیز پر مجتمع ہو جائیں، کسی چیز پر وہ متفق ہو جائیں، فلا یرتاب فی کونہ حجہ، تو ان کے حجت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. فلا یرتاب فی کونہ حجہ، تو ان کے حجت ہونے میں کسی قسم کا شبہ پیدا نہیں ہو سکتا. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، اگر وہ اختلاف کریں تو بعض کا قول بعض کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا. ولا على من بعدهم، اور نہ ان پر جو ان کے بعد آئیں گے، کیونکہ ہم کس تابعی کے قول کو لیں گے؟ کیونکہ یہ قول یہ تابعی کا ہے، وہ قول وہ تابعی کا ہے، تو پھر ہم کس کے قول کو لیں گے؟ تو اس صورت میں وہ حجت نہیں ہوتے، اس صورت میں وہ حجت نہیں ہوتے. لیکن جب ان کا اتفاق ہوتا ہے تو اس صورت میں حجت ہوتے ہیں. فروع میں بھی یہی حکم ہے، فروعات میں بھی یہی حکم ہے، اور تفسیر اخبار میں بھی یہی حکم ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا لُغَةِ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ، اس صورت میں ہم قرآن کی لغت عربی زبان میں اس کے جو معنی مفہوم ہے اس کی طرف رجوع کریں گے، یا سنت کی طرف رجوع کریں گے اگر سنت میں کوئی قول موجود ہے. او عمومی لغت العرب، یا لغت عرب کے جو عمومی باتیں ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے. او اقوال الصحابتی فی ذالک، یا اس سلسلے میں صحابہ کے اقوال کی طرف ہم رجوع کریں گے. یہ ہے اس سلسلے میں تفصیلات. اس کے بعد ایک اور باب ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس سبق کو ختم کر سکتے ہیں. اول من دون علم التفسیر، علم تفسیر کو سب سے پہلے کس نے مدون کیا؟ یعنی باقاعدہ اس کو جمع کیا، باقاعدہ اس کو تحریری شکل میں جمع کیا. كانت الخطوة الأولى للتفسير ما تناقل بطريق رواية، تفسیر کا جو پہلا قدم تھا وہ یہی جو روایت کے ذریعے نقل کیا گیا، یعنی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعین نے سنا، تابعین سے تابعین نے سنا، اس طرح روایت کے ذریعے نقل کیا گیا. یہ علم تفسیر کا، یہ علم تفسیر کی حفاظت کا یا اس کو جمع کرنے کا یہ پہلا قدم تھا. فالصحابۃ یروون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یروی بعضهم عن بعض،
صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے اور پھر ایک دوسرے سے بھی بیان کرتے تھے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے سن کر دوسروں کو بیان کرتے تھے. صحابہ بھی ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت سی چیزیں بزرگ صحابہ سے سن کر بیان کرتے ہیں. خاص طور پر جو نوجوان صحابہ ہیں وہ بزرگ صحابہ سے سن کر بیان کرتے ہیں. تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے اور بعض صحابہ بعض سے روایت کرتے تھے. والتابعون یروون عن الصحابہ، اور تابعین جو تھے وہ صحابہ سے روایت کرتے. کما یروی بعضهم عن بعض، جیسا کہ وہ ایک دوسرے سے روایت کرتے. تو یہ روایت کے ذریعے اسے نقل کرنا یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا. اما تدوین علم تفسیر فحول من حظی بشرفہ، لیکن تفسیر کی تدوین، اسے باقاعدہ تحریری طور پر لانے کا جو کام ہے، تو جس نے سب سے پہلے اس کا شرف حاصل کیا وہ سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی بالولا. اسدی یہ ولا کے ذریعے ہے. ولا کے مطلب یہ کہ اسدی اس خاندان کے نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس خاندان میں ہم اس میں پڑھ چکے ہیں، فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس پہنچے تھے ولا کے ذریعے. یعنی ان کی آزادی کے بعد ان کا جو وراثت تھی وہ خاندان کو منتقل ہوگی. تو یہ ولا ہے. اس کی تفسیر ہم اس میں پڑھ چکے ہیں فقہ میں. تو ولا کے ذریعے وہ اسدی ہوئے، وہ اسدی کہلاتے ہیں، ورنہ وہ اس خاندان کے نہیں ہیں. سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی کوفی، احد اعلام التابعین، کوفہ کے ہیں اور تابعین کے کبار اہل علم میں سے ہیں. اخذ العلم عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. كان في اول امره كاتبا لعبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، وہ ابتدا میں عبداللہ ابن عتبہ جو کہ امیر تھے ان کے کاتب تھے. ثم كتب لابی بردہ ابن ابی موسیٰ الاشعری، پھر وہ کاتب تھے ابی بردہ ابن ابی مسعود الاشعری کے. سعید بن جبیر بہت معروف ہیں اپنے فن میں، اپنے علم میں، اپنے تقوی میں، اپنی جرأت میں، اپنی بہادری میں. اور انہوں نے جو ہے سب سے پہلے تفسیر کو بحیثیت علم تفسیر مدون کیا. تفسیر کو بحیثیت علم تفسیر مدون کرنے والے سب سے پہلے سعید بن جبیر ہیں. قتل علی ید حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں وہ شہید کیے گئے 95 ہجری میں، سنۃ 95 95 ہجری میں وہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں شہید کیے گئے. اور ان کی شہادت کا واقعہ بہت معروف ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شہادت کے وقت دعا کی تھی کہ میرے بعد اس کو کسی پر قدرت نہیں دینا. تو اس کے بعد حجاج ابن یوسف ان کے بعد کسی کو قتل نہیں کر سکا اور اس کا انتقال ہو گئے. قال احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قتل سعید وما على وجه الارض احد الا وهو مفتقر الى علمه. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے اور روئے زمین پر کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ان کے علم کا محتاج ہے، کیونکہ انہوں نے علم کی ویسی خدمت انجام دی. اسئلہ ہیں. اذکر مصادر التابعین لتفسیر القرآن، تفسیر قرآن میں تابعین کے مصادر بیان کیجیے. تفسیر قرآن میں تابعین کے جو مصادر تھے، 5 مصادر اوپر، ان کا ذکر کیجیے. ثانیاً ترجم لاشہر المفسرین من التابعین، تابعین میں سے جو مشہور مفسرین کرام ہیں ان کا ترجمہ کیجیے، ان کا تعارف بیان کیجیے. 3 کا ہمارے پاس ترجمہ ہے، انہی کا ترجمہ بیان کیجیے. اختلف العلماء فی الاخذ بالتفسیر التابعی علی قولین اذکرہما، علماء نے تابعی کے تفسیر لینے کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے 2 قولوں کے ساتھ. ان کا اختلاف 2 قولوں پر ہے. اذکرہما، ان کو ذکر کیجیے. رابعاً من دون علم التفسیر، سب سے پہلے علم تفسیر کو کس نے مدون کیا؟ علم تفسیر کو سب سے پہلے کس نے مدون کیا؟ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا.